ایک رات ارمیلا اپنے کمرے میں اپنے بچے کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے۔ اچانک اس کے کھڑکی سے ایک پکشی ٹکرا کر مر جاتی ہے۔ یہ گھٹنا اپنے آپ میں اسامانیہ تھی۔ پکشی ٹکراتے ہی ارمیلا کی نیند کھل جاتی ہے اور جب وہ لائٹ جلا کر دیکھتی ہے تو ڈر سے چیخنے لگتی ہے، کیونکہ اس کمرے کی کھڑکی سے ایک پکشی پھنسا ہوا تھا اور اس کے شریر سے خون کی بوندیں فرش پر گر رہی تھیں۔ نظارہ اتنا بھیاوہ تھا کہ وہ اپنے بچے کو اٹھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ارمیلا ہمت کر کے اس پکشی کو کھڑکی سے باہر پھینک دیتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے رات بھر نیند نہیں آتی اور وہ صبح تک جاگتی رہتی ہے۔ دراصل وہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ کسی کی شرارت تو نہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے یہاں کام کر رہے مزدوروں سے جا کر کہتی ہے کہ رات کو میرے کمرے کی کھڑکی پر کوئی پکشی آ کر ٹکرایا تھا اور ترنت مر گیا۔ کیا تم لوگ میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے؟ چونکہ پکشی خود بخود تو کھڑکی سے نہیں ٹکرا سکتا۔ مزدور کہتے ہیں، نہیں، ہم نے تو کھڑکی سے نیچے کسی پکشی کو مرا ہوا نہیں دیکھا، ہم تو ابھی وہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ اور جب سبھی جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں وہ پکشی نہیں ہوتا۔ ارمیلا گھبرانے لگتی ہے کہ یہ کیا یہاں تو پکشی ہونا چاہیے یا کم سے کم خون کی کچھ بوندیں دکھنی چاہیے، لیکن یہاں پر پکشی کا ایک پنکھ تک نہیں پڑا ہوا۔ ارمیلا سبھی مزدوروں کو کہتی ہے کہ حویلی میں بہت سی قیمتی چیزیں اور مورتیاں ہیں، سنبھال کے صاف صفائی کرنا۔ مزدور اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ ارمیلا اپنے بچے کے ساتھ کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک حویلی کی چھت سے ایک مزدور نیچے گرتا ہے۔ ارمیلا کو اچانک لوگوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ بھاگ کر کھڑکی سے نیچے دیکھتی ہے تو ایک مزدور کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ ارمیلا کمرے سے نیچے آتی ہے اور اس کے گرنے کا کارن پوچھتی ہے تو لوگوں کے جواب الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے
کہ اس نے خود آتم ہتیا کی ہے اور کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ غلطی سے گر گیا ہے۔ سبھی کے دعوے الگ تھے، لیکن ارمیلا کو کچھ انکہی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ ارمیلا کے کان میں اچانک ایک آہٹ کے ساتھ آواز آتی ہے، اپنے بچے کو بچا سکتی ہے تو بچا لے۔ ارمیلا یہ واقعہ سنتے ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگتی ہے، کیونکہ کمرے میں اس کا بچہ اکیلا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ارمیلا کمرے میں پہنچتی ہے تو اس کا بیٹا کھڑکی سے کودنے والا ہی ہوتا ہے کہ ارمیلا اس کا پیر پکڑ لیتی ہے اور وہ کھڑکی سے لٹک جاتی ہے۔ ارمیلا پوری طاقت سے اسے اوپر کھینچتی ہے، لیکن بچہ پھر بھی کودنے کی ضد کر رہا ہوتا ہے۔ ارمیلا کسی قدر اپنے بچے کو قابو میں کرتی ہے اور کمرے کے باہر آ جاتی ہے اور وہ مزدوروں سے پوچھتی ہے، بتاؤ کیا ہے اس حویلی میں؟ کیونکہ یہ بچہ تو ایسا نہیں کر سکتا، اور ابھی یہ سب جو ہو رہا ہے کچھ الگ ہی چل رہا ہے۔ تبھی ایک بوڑھا مزدور ارمیلا سے کہتا ہے، بیٹی زیادہ جاننا ہو تو اپنے پوروجوں کی کہانی پڑھو، تبھی تمہیں اس حویلی کا اتہاس پتہ چلے گا۔ اس حویلی کی کہانی کی کتابیں اسی گاؤں کے سرپنچ کے گھر میں رکھی ہوتی ہیں، جو کہ بہت سال پہلے مر چکے تھے، لیکن اب بھی ان کے بیٹوں کے پاس وہ کتاب موجود تھی۔ ارمیلا سرپنچ کے گھر پہنچتی ہے اور کتاب لے لیتی ہے۔ کتاب پڑھتے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس حویلی میں ایک نوکرانی بھی تھے، جن کے بیچ میں بہت پیار تھا اور وہ کئی سالوں سے حویلی کی سیوا کر رہے تھے۔ لیکن ایک بار رانی کے شاہی گہنے چوری ہو گئے اور اس کے شنکا میں راجا نے نوکرانی کو چوری کی سزا دی اور اسے زندہ دفنا دیا گیا۔ اس کے غم میں اس کے پتی نے بھی اپنی جان دے دی اور اس کے 1 مہینے بعد ہی اس راجا نے اپنی ہی تلوار اپنے گلے میں گھسیڑ کر آتم ہتیا کر لی۔ اس کے بعد چھوٹے موٹے حادثے حویلی میں ہونے لگے، جس وجہ سے یہ حویلی ہمیشہ کے لیے بند
کر دی گئی۔ کئی سالوں کے بعد وہاں کوئی آیا ہے جس سے وہاں رہنے والی آتماؤں کو موقع مل گیا ہے پھر سے بدلہ لینے کا۔ ارمیلا حویلی کا رہسیہ جان کر یہاں سے جانا چاہتی ہے کیونکہ اسے اپنے بچے کی چنتا ہے، اس لیے وہ رات میں ہی کار لے کر ایئرپورٹ کے لیے نکل جاتی ہے۔ اچانک راستے میں اس کی کار ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کار پلٹ کر الٹا ہو جاتی ہے، لیکن دونوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔